أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده واجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فاقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله ومولاكم فنعم المولى ونعم النصير. فضیلت مآب مولانا وبالفضل اولانا عبدالرشید حجازی صاحب حافظہ اللہ وبارک فیہ، اور عزت مآب عزیز گرامی مولانا ابو بکر عائش محمد صاحب اور دیگر علماء کرام اور معززین مکرمین اور قابل تکریم اور لائق احترام عفت مآب مائیں بہنیں، سامعین و حاضرین اور شرکائے مجلس، یہ جو آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں یہ سورۃ الحج کی آیات ہیں۔ اللہ رب العزت نے اہل ایمان کے ساتھ وعدے فرمائے ہوئے ہیں، اور اللہ رب العزت کا یہ وعدہ ہے وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہمارے ذمہ لازم ہے کہ ہم اہل ایمان کی مدد کرتے ہیں۔ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، اہل ایمان کی مدد کرنا یہ ہمارے ذمہ لازم ہے۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت اللہ کے لیے ہے، اللہ کے رسول کے لیے ہے اور اہل ایمان کے لیے ہے۔ اور اللہ رب العزت نے فرمایا ہے قرآن مجید میں وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور تم ہی غالب، سربلند اور سرفراز رہو گے اگر تم اہل ایمان ہو۔ تو بھائیو، یہ اللہ رب العزت کے وعدے قرآن مجید میں ہیں، اور آج اگر ہم اپنے آپ پر غور کرتے ہیں تو آج اللہ کی مدد ہمارے ساتھ نہیں ہے۔ آج ہم بے یار و مددگار ہیں، اور اس بے بسی کے عالم میں کبھی چائنا کی طرف دیکھتے ہیں، کبھی رشیا کے سامنے جاتے ہیں، اور کبھی امریکہ کے سامنے اپنی وفاداریوں کے عہد نامے اور حلف نامے پیش کرتے ہیں کہ آپ سر جو کہیں گے ہم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن ان کے دلاسے دینے کے باوجود، ان کی ہماری کمر تھپکنے کے باوجود بھی ہمیں دنیا میں عزت نہیں ملتی۔ دن بدن ہم نیچے سے نیچے جا رہے ہیں، معاشی بحرانوں کا شکار ہیں، سیاسی افراتفری کا شکار ہیں، اور موسموں کی تبدیلیاں جو ہیں وہ ہماری زندگی کو بڑی مشکل بنا رہی ہیں۔ اور ہمارا زرعی ملک ہے، لیکن کبھی وقت پہ بارش نہیں ہوتی، اور کبھی جو ہے بے وقت بارشیں ہو جاتی ہیں، کبھی سیلاب آ جاتا ہے، کبھی زلزلہ آ جاتا ہے، کبھی سردی کی شدید لہر آ جاتی ہے، اور کبھی گرمی کا شدید جو ہے وہ موسم بن جاتا ہے کہ فصلیں جل جاتی ہیں۔ یہ ساری چیزیں جو ہمارے ساتھ ہو رہی ہیں، آخر یہ کیوں ہو رہی ہیں؟ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں یہ حقیقت بیان فرمائی ہے، فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ زمین میں ظہر الفساد فی البر والبحر، یہ خشکیاں جو ہیں اور پانی جو ہیں ان کے اندر فساد پھیل گیا ہے، اور اس کا ایک معنی علماء نے یہ بھی کیا ہے
فی البر والبحر، بر سے مراد جنگل ہیں اور بحر سے مراد آبادیاں ہیں، یعنی جنگلوں میں اور آبادیوں میں فساد پھیل گیا ہے۔ کس وجہ سے؟ بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے کرتوت کی وجہ سے، لوگوں کے اعمال کی وجہ سے۔ انسان کا عمل جس وقت بگڑتا ہے، عقیدہ بگڑتا ہے، سوچ بگڑتی ہے، انسان کے خیالات کے اندر جس وقت بگاڑ آتا ہے تو پھر انسان کے اعمال اور انسان کے تصرفات، اس کے اخلاق اور اس کے معاملات کے اندر بگاڑ آ جاتا ہے۔ اور جب یہ بگاڑ سوچوں سے نکل کر، عقیدے سے نکل کر پھر اعمال کے اندر آتا ہے تو پھر اس برے عمل کا اثر جو ہے وہ ماحول پر پڑتا ہے۔ انسان یہ سمجھتا ہے میں نے تو کیا اور ختم ہو گیا، نہیں، انسان جو کچھ کرتا ہے اگر نیکی کرتا ہے تو اس کا اثر بھی ماحول پر پڑتا ہے، اور اگر برا کرتا ہے تو اس کا اثر بھی ماحول پر پڑتا ہے۔ اللہ رب العزت نے یہاں یہی فرمایا کہ ظہر الفساد بما کسبت ایدی الناس، خشکی میں، پانی میں، آبادیوں میں، جنگلوں میں اگر فساد پھیلا ہے تو اس کا سبب کیا ہے؟ بما کسبت ایدی الناس۔ اور یہ کیوں فساد اللہ تعالیٰ رونما کرتے ہیں اور ان آثار کو اللہ رب العزت ظاہر کر دیتے ہیں؟ کس لیے؟ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا، تاکہ ہمارے عملوں کا کچھ مزہ ہمیں چکھائے اور کچھ اس کا نتیجہ ہمیں دکھائے کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں اس کا نتیجہ یہ ہے۔ اور انہی آیات اور ایسی ہی احادیث کی روشنی میں ایک مقولہ عربی کا بنا ہوا ہے، شیخ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، حدیث تو نہیں ہے، لوگ حدیث بنا کے پیش کر دیتے ہیں، حدیث تو نہیں ہے۔ اعمالکم امالکم، تمہارے حکمران تمہارے کرتوت ہوتے ہیں، جو کرتوت کرتے ہیں، جو عمل کرتے ہیں، جو سیرت ہوتی ہے، جو معاملہ ہوتا ہے، جو اخلاق اور جو رویہ ہوتا ہے، ویسے ہی حکمران مسلط ہوتے ہیں۔ پٹواری سے لے کر، پٹواری سے بھی نیچے کو میرا خیال ہے عہدہ ہوگا، چوکیدار ہوگا، پہلے تو بڑا اس کا اختیار ہوتا تھا چوکیدار کا، اب بھی پتہ نہیں ہے یا نہیں ہے، مجھے تو پتہ نہیں۔ اجازی صاحب جانتے ہیں ماشاءاللہ، دیہاتی ماحول کو بھی سمجھتے ہیں اور شہری کو بھی سمجھتے ہیں اور سیاسی کو بھی سمجھتے ہیں، ماشاءاللہ اللہ رب العزت نے بڑی بصیرت عطا فرمائی ہوئی۔ تو جہاں سے کام شروع ہوتا ہے، شروع سے لے کر اوپر تک سارا بگاڑ ہی بگاڑ ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا عمل ٹھیک نہیں ہے، عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، عقیدے کے اندر شرک ہے، عمل ٹھیک نہیں ہے، عبادات کے اندر بدعات ہیں، معاملات ٹھیک نہیں ہیں، معاملات کے اندر ظلم ہے، معاشرت ٹھیک نہیں ہے، معاشرت کے اندر خدا خوفی نہیں ہے، گھروں کے اندر ظلم ہوتا ہے، ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں ان کو کوئی نہیں پوچھتا، بہن بھائی جو ہے ایک سوکھا ہو گیا، ایک ذرا پیچھے رہ گیا، وہ اس کی پرواہ نہیں کرتا، وہ اس کو بھول جاتا ہے۔ ہمارے معاشرت کے اندر ظلم ہے اور ہمارے معاملات کے اندر بدخائی ہے، چوری ہے، چکاری ہے، اور دوسرے کو لوٹنا ہے، دوسرے سے چھیننا ہے، دوسرے کو نقصان پہنچانا ہے، اس کو کسر لگانی ہے، یہ ہمارے معاملات ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور عبادات کے اندر جس چیز کو بھی دیکھ لیں، ہم نے اس کو سنت کے مطابق نہیں رہنے دیا، بدل دیا، ہم نے اس کو اذان بدل دی، نماز بدل دی، عیدیں بدل ڈالیں، ایک دو عیدیں تھیں ہم نے کئی عیدیں بنا لیں، اور سال میں رمضان کے بعد عید آتی تھی، حج کے بعد عید آتی تھی، اور اب روز ہی کوئی نہ کوئی جو ہے نا وہ کسی جگہ کے اوپر عید میلاد النبی ہو رہی ہے۔ اور اسی طرح عبادات کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت دیکھ لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح نماز پڑھتے تھے، کس طرح آپ روزہ رکھتے تھے، کس طرح آپ حج کرتے تھے، اور اس سکیچ کو اور اس خاکے کو جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا احادیث میں موجود ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ میں موجود ہے، اس کے مطابق اپنی نماز کو دیکھ لیں، لوگوں کی نماز کو دیکھ لیں۔ ابھی میں داخل ہوا تو شیخ صاحب بتا رہے تھے، حضرت میاں باقر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ فرما رہے تھے کہ وہ صبح، میرے بھی بچپن کی بات ہے، ہمارے والد صاحب کے ساتھ تو ان کا بہت ہی گہرا تعلق تھا، چونکہ وہ ہمارے والد صاحب کے مرشد تھے، ہمارے والد صاحب کی دین کی طرف رجوع جو ہے وہ ان کے ہاتھ پہ ہوا تھا، اور انہوں نے والد صاحب کو پھر دین کی طرف متوجہ کیا تھا کہ بیٹا تو عالم بن جا، اور ان کے پاس ہی انہوں نے علم پڑھنا شروع کیا، اور پھر وہ اللہ کے فضل سے ماشاءاللہ عالم بنے، اور پھر والد صاحب کے پاس وہ شرک پور میں تشریف لایا کرتے تھے، اور دو تین دن ہمارے گھر میں قیام کیا کرتے تھے، دو تین دن قیام کیا کرتے تھے۔ اور اللہ رب العزت کا کرنا بھی یہ، والد صاحب نے بتایا کہ
کہ میرا وجود جو ہے یہ بھی ان کی دعا کا ثمر تھا. انہوں نے دعا کی تو والد صاحب کہتے ہیں اللہ رب العزت نے بیٹا تو ہمیں عطا فرمایا. انہوں نے دعا کی تھی, والدہ کو بھی ساتھ بٹھا لیا, والد صاحب کو بھی بٹھا لیا, تہجد کی نماز پڑھی گھر میں, اور تینوں نے مل کر دعا کی, اللہ رب العزت نے خیر ڈال دی. تو بہت ہی ماشاءاللہ ان کے پیچھے میں نے بھی نمازیں پڑھی ہیں, فجر کی نمازیں. صبح کی نماز کے بعد درس بھی دیتے تھے, اور فجر کی نماز ماشاءاللہ سورۃ الرحمن اور سورۃ الواقعہ دونوں پڑھنی انہوں نے. سورۃ الواقعہ اور سورۃ الرحمن دونوں پڑھ دینی, اور جہاں سے قرآن پڑھنا انہوں نے شروع کرنا. حالانکہ وہ حافظ مشہور نہیں تھے, میاں صاحب مشہور تھے, لیکن قرآن کا ان کا اس طرح استحضار تھا اور اتنا اچھا ترجمہ کرتے تھے, اللہ اکبر. تو خیر بات یہ ہو رہی تھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا رنگ اب نظر نہیں آتا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا رنگ ہماری نمازوں میں نظر نہیں آتا. ہم تو خیر اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں, اہل سنت والجماعت کہتے ہیں. ہم اپنے آپ کو یہ کہتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق چلنے والے ہیں, اور آپ سے محبت کے بھی بڑے بڑے بلند باغ دعوے کرتے ہیں. لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہماری زندگی میں نہیں ہیں. کہتے ہیں جی عقیدہ تو بڑا اچھا ہے لیکن نماز نہیں پڑھتا, عقیدہ تو بڑا اچھا ہے لیکن یہ سنت جو ہے نا اس کی توفیق نہیں ملی ابھی تک. کیسی بات ہے یہ؟ نہیں, انسان اگر اہل سنت ہے تو سب سے پہلے پہچان تو انسان کی کس سے ہوتی ہے؟ اس کے چہرے سے. وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ, جو اپنے چہرے کو اللہ کا مطیع کر دے, وَهُوَ مُحْسِنٌ, اور وہ نیکوکار ہو, فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ, اس نے مضبوط سہارا تھام لیا, اس نے ایسے کڑے کو ہاتھ ڈال لیا جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں, کبھی چھوٹنے والا نہیں, پار ہو جائے گا انشاءاللہ, منزل مقصود تک پہنچ جائے گا. تو انسان کو صحیح معنوں میں مسلم بننا چاہیے. تو خیر میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ہماری عبادتیں وہ نہیں رہی, ہمارے معاملات وہ نہیں رہے. ان کے معاملات ہوتے تھے خیر خواہی کے معاملات, خیر خواہی کے معاملات. ہمارا معاملہ جو ہوتا ہے آیا ہوا لینے کے لیے, اس کو چکر دو, لینے کچھ آیا ہے دے کچھ اور دو, اور پیسے بھی زیادہ سمیٹ لو اور پلے بھی کچھ نہ ڈالو. ہماری دکانداری یہ ہے, جھوٹ بولنا اور چکر دے کے. اور وہ جو ہے وہ اس چکر میں آیا ہوتا ہے کہ میں لے کے جاؤں جعلی نوٹ, اس کو دے کے آ جاؤں اور سامان بھی لے جاؤں. وہ جعلی نوٹ لے کے ان کو چلانے کی کوشش کرتا ہے, اور یہ جو ہے وہ اس کو 2 نمبر مال بن گیا, اب تو 10 نمبر ہو گیا. اب تو 2 نمبر بھی مل جائے تو بڑی بات ہوتی ہے. تو اب یہ صورتحال بن گئی ہے. معاملات کے اندر خیر خواہی نہیں, معاملات کے اندر صدق نہیں, صفائی نہیں, اور معاشرت کے اندر احسان نہیں, خیر خواہی نہیں, عزت اور احترام نہیں, اکرام نہیں ہے. اور عبادات کے اندر اتباع سنت نہیں, اخلاص اور للہیت نہیں ہے, اور عقیدے کے اندر توحید نہیں ہے, عقیدے کے اندر توحید نہیں. یہ بگاڑ ہے جو پھیلا ہوا ہے پورے معاشرے کے اندر. اس بگاڑ کی اصلاح اگر کی جائے اور پھر دین زندہ کیا جائے, وہ دین جو اللہ نے اتارا ہے, جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے سارے نبیوں کو یہی وحی کی تھی, شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا بہ ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین. کیا وحی فرمائی؟ فرمایا شرع لکم الدین, شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوحا, تمہارے لیے وہی دین اللہ نے مقرر کیا ہے جو نوح علیہ السلام کے ساتھ, جو نوح علیہ السلام کا دین تھا. دین سارے نبیوں کا ایک رہا, آدم علیہ السلام سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک سارے نبیوں کا ایک دین تھا, اور وہ کیا تھا؟ الاسلام, اللہ کی فرما برداری, اللہ کا حکم ماننا, اللہ کی عبادت کرنا خالص توحید کے ساتھ, کسی کو شریک نہیں بنانا, اور جو وقت کا پیغمبر ہے اس کی پیروی کرنا, اس کے نقش قدم پہ چلنا, اس کی اطاعت کرنا. اللہ رب العزت نے سورۃ الشعراء میں, سورۃ الاعراف میں نبیوں کی دعوت بیان فرمائی تو اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ, توحید کا بیان فرمایا کہ اللہ کی عبادت کرو, اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنانا. اور سورۃ الشعراء میں نبیوں کی دعوت بیان فرمائی تو فاتقوا اللہ واطیعون, اللہ کا تقوی اختیار کرو, اور اللہ کا تقوی ہوتا ہے اللہ کی فرما برداری کرنا, جو حکم دیا ہے اسے مانو, جس سے منع کیا اس سے باز رہو. تقوی اس کا نام ہے, فعل المامور و ترک المحظور, جو حکم ہے اس کو پورا کرو اور جس سے روک دیا اس سے باز رہو, یہ تقوی ہے. فاتقوا اللہ, اللہ کی فرما برداری کرو, اللہ کی عبادت گزاری کرو, اللہ کی فرما برداری کرو, واطیعون, اور میری اطاعت کرو. پیغمبر کا یہ دعوت رہی ہے سارے نبیوں کی. تو یہ دین ہے.
اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کی فرما برداری کرنا اور پیغمبر وقت کی اطاعت کرنا۔ سارے نبیوں کا یہی دین تھا، یہ دین اسلام ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اس لیے کہ اللہ کے ہاں دین اسلام ہے، فرما برداری کا نام۔ تو سارے نبیوں کا دین کیا تھا جو اللہ نے مقرر کیا؟ اور ان اقیم الدین، اور ان کو وہی کیا کی گئی تھی کہ اس دین کو اپنی زندگی میں قائم کرو۔ اقیم الصلاۃ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کہ تمہاری زندگی میں نماز پوری ہونی چاہیے، 5 وقت کی نماز پڑھو، بنا سنوار کے پڑھو، اس کا وضو بھی صحیح کرو، اس کا وقت بھی صحیح رکھو، اور جماعت کے ساتھ پڑھو، اور پورے آداب اور پورے واجبات اور پوری شروط اور پورے ارکان کے ساتھ اس کو ادا کرو۔ یہ نماز کو قائم کرنا ہوتا ہے نا۔ تو انا اقیم الدین کا معنی کیا ہوگا؟ پورے دین کو قائم کرو۔ عقیدہ بھی پورا صحیح دین والا ہونا چاہیے، سچی توحید والا، کامل اور سچی صادق اور خالص توحید والا عقیدہ ہونا چاہیے۔ یہ جو انسان کا طریقہ ہے کہ کبھی ٹھیک ہے لا الہ الا اللہ کا ذکر بھی کر لیا، لا الہ الا اللہ کی ضربیں بھی لگا لی، اور پھر شرکیہ وظیفے بھی کر لیے، اور جا کے قبروں پہ چڑھاوے بھی چڑھا دیے، اور یہ بھی کر لیا کہ جی یہ قسمتیں بدل سکتے ہیں، ان کے پاس اللہ اکبر، ان لوگوں کو اللہ رب العزت کی طرف سے یہ طاقت حاصل ہے کہ تیر گشتارہ بعض گردان ذرا، کہ جو چھوٹا ہوا تیر ہے اس کو بھی واپس لے کے آ سکتے ہیں، یعنی چلی گولی بھی موڑ سکتے ہیں، گولی چل جائے تو انہوں بھی موڑ کے ادھر دی ادھر کر سکتے ہیں۔ کر سکتا ہے کوئی اللہ تو سوا، اللہ کے سوا کوئی نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ جو لوگوں نے باتیں بنائی ہوئی ہیں یہ باتیں بھی غلط ہیں، یہ باتیں شرک ہیں، اور میرے بھائیوں یہ بھی شرک ہے کہ انسان اپنی منمانیاں ہی کرتا رہے اور اللہ رب العزت کی بات نہ مانے۔ دل میں آیا پڑھ لی نماز، دل میں آیا نہ پڑھی، دل میں آیا سود کھا لیا، دل میں آیا جھوٹ بول دیا، دل میں آیا خیانت کر لی، دل میں آیا کسی پر ظلم کر دیا، یہ جو دل میں آیا وہ کر دیا، اللہ کی بات نہ خیال نہ کیا۔ یہ جو دل کی بات ماننا ہے اللہ کی بات کو چھوڑ کر، افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، جو اپنی خواہش کو اپنا معبود بناتا ہے، یہ بھی شرک کرتا ہے، یہ شرک ہے۔ خاص طور پر جب انسان کو پتہ ہو اور پھر انسان ایسے کیے جائے اپنی ہوا کو اپنی خواہش کو بنا کر، تو یہ شرک خفی ہے، یہ شرک خفی ہے۔ اور مردوں کو ایسا سمجھنا یا زندوں کو ایسا سمجھنا کہ ان کے پاس طاقت ہے، اللہ اکبر، کہ یہ اللہ رب العزت کی دی ہوئی طاقت سے لوگوں کی قسمتیں بدل سکتے ہیں، بنا بھی سکتے ہیں، بگاڑ بھی سکتے ہیں، اور یہ بھی کر سکتے ہیں، وہ بھی کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے یہ طاقت کسی کو نہیں دی، اللہ رب العزت نے یہ طاقت کسی کو نہیں دی۔ یہ ساری طاقتیں اللہ رب العزت کی ہیں اور اللہ نے اپنے پاس رکھی ہوئی ہیں، اور اللہ رب العزت ان طاقتوں کے ساتھ سارے جہان کا نظام چلا رہا ہے۔ یدبر الامر من السماء الى الارض، آسمانوں سے لے کر زمین تک ساری کائنات، ذرے سے لے کر آفتاب تک، اور آفتاب سے لے کر کہکشاؤں تک، اور کہکشاؤں سے لے کر آسمانوں تک، اور آسمانوں سے لے کر اوپر کی دنیاؤں تک، جو کچھ بھی ہے سب کنٹرول میرے اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے۔ بیدہ ملکوت کل شیء، ہر چیز کی بادشاہی اس کے ہاتھ میں ہے۔ وہ ہے فتعال اللہ الملک الحق، سب سے اونچا سچا بادشاہ، ملک الناس اور مالک الملک، بادشاہی کا مالک بھی وہ ہے اور جہانوں کا اور انسانوں کا مالک بھی وہی ہے۔ تو اللہ رب العزت کی بادشاہی ہے، اس لیے اللہ رب العزت نے اپنے اختیارات کسی کو نہیں دیے۔ قرآن مجید میں اللہ نے یہ حقیقت بیان فرمایا اللہ تعالیٰ واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق، اللہ رب العزت کسی کو چودھری بنا دیتا ہے، کسی کو اس کا ایسا کارکن بنا دیتا ہے جو نیچے کام کرنے والوں کے اوپر سپروائزر ہوتا ہے، فور مین ہوتا ہے، سپروائزر ہوتا ہے، اور کئی نیچے کام کرنے والے مزدور ہوتے ہیں، اور کئی ان سے بھی نیچے ہوتے ہیں جو بہت چھوٹا کام کرتے ہیں، کوڑا کرکٹ صاف کرنے والے ہوتے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت نے سارا نظام بنایا ہوا ہے۔ واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق فما الذین فضلوا براد رزقہم علی ما ملکت ایمانہم، تو چودھری جو ہے وہ اپنی زمینیں ان سارے لوگوں میں بانٹتا ہے۔ کوئی چودھری ہے تیار اس واسطے کہ مظاہرے میں زمینہ دے دے؟ کوئی ہے چودھری ہو جائے؟ فرمایا چودھری تو تیار نہیں ہے، اللہ چودھری ان کا محتاج ہے۔ اگر یہ ہڑتال کر دے تو چودھری صاحب کیا کر لیں گے؟ چودھری کو دوائی نہیں ہونی، نہ بیجی ہونی وہ دیکھو، بھائی بیجی انہوں نے کرنی ہے، چودھری ان کا محتاج ہے۔ لیکن اللہ کسی کا محتاج نہیں، وہ تو فیصلہ کرتا ہے اور فوراً ہو جاتا ہے، کن فیکون۔ تو وہ تو چودھری کسی کو دینے کے لیے تیار نہیں ہے، تو اللہ نے سارا کچھ لوگوں کو دے دیا ہے، کیسی بات کرتے ہیں؟ اللہ رب العزت نے یہ حقیقت سمجھائی، لیکن لوگوں کو یہ بات سمجھ نہیں آتی۔ عقیدے کا بگاڑ یہ سب سے برا بگاڑ ہے۔
عقیدے کا بگاڑ یہ سب سے برا بگاڑ ہے۔ اور اسی طرح عبادات کے اندر بگاڑ کے عبادت کی شکل بدل دی جائے، اس کو ویسے رکھا نہ جائے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کے گئے، جیسے سکھا کے گئے ہیں۔ آپ کا حکم ہے آج ویسے کرو جیسے میں نے کیا، نماز ویسے پڑھو جیسے میں نے پڑھی، اور ہر عمل کے اندر میری سنت کی اتباع کرو، علیکم بسنتی، میرے طریقے کے اوپر چلو، اور میرے خلفائے راشدین کے طریقے کے اوپر چلو۔ اور خلفائے راشدین کا طریقہ کیا تھا؟ ہر معاملے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی پیروی کرنا، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا۔ اور اسی طرح معاملات کے اندر بھی عدل اور انصاف والا معاملہ رکھو، خیر خواہی اور دوسروں کے ساتھ بھلائی کرنے والا معاملہ رکھو، اور اخلاق کے اندر اللہ اکبر ایسا اخلاق بناؤ جس میں حسد نہ ہو، جس میں بغض نہ ہو، جس میں دوسروں کو حقیر سمجھنا نہ ہو، اور اپنے آپ کے اندر تکبر کرنا نہ ہو۔ اخلاق کے اندر تکبر سب سے بڑی برائی ہے کہ انسان اپنے آپ میں بڑا بن کے رہے۔ تو ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ کہ آدمی کو یہ تو اچھا لگتا ہے کہ میرے کپڑے اچھے ہوں، میرا جوتا اچھا ہو، تو کیا یہ تکبر میں آتا ہے؟ فرمایا یہ تکبر نہیں کہ انسان اچھے کپڑے پہنے، اچھا جوتا پہنے، اچھا انسان کا لباس اور رہنا سہنا ہو، تکبر یہ ہے بطر الحق و غمت الناس، کہ انسان کے سامنے حق آ جائے اور کہے لے میں ان مننا ہوا ہے فلانے نے حق ہے، اور یہ فلانے دا حق ہے میں انہوں دے دیا، یہ بندہ میں انہوں دے دیا، میں کیوں دے دیا، میں دے دیا تو میں نیواں ہو گیا۔ نہیں، بطر الحق، حق کا انکار کر دینا، وغمت الناس، اور لوگوں کو نیچ اور ہیچ سمجھنا، یہ کمین ہے، وہ تو فلانا ہے، کمزات ہے، وہ تو یہ ہو جائے، وہ تو یہ ہو جائے، لوگوں کو حقیر جاننا، یہ تکبر ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا، جنت میں نہیں جائے گا۔ لا يدخل جنت من کان فی قلبہ مثقال حبۃ خردل من کبر او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ تکبر نہیں کرنا، حسد نہیں کرنا۔ حسد کیا ہے کہ اس کو ملا ہوا ہے لے کل تے انج سی، یہ پیو انج ہوندا سی، یہ وڈے انج ہوندے سن، ساڈا پانی بھرتے سن، ساڈا حکا ترتے سن، انج کرتے سن، انج کرتے، تے ہن چودھری بن گیا، ایسی تیسی دی شالا ککھ نہ رہے دا، ستیہ ناس ہو جائے، بیڑا ڈب جائے دا، انج ہو جائے دا، بد دعاواں دینا اور اس کو بدنام کرنا، حسد کرنا، نہ، غلط بات ہے۔ حسد بہت بری چیز ہے، نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے، اور یہ اللہ پر ناراض ہونے والا ہے۔ ہاں یہ کہو یا اللہ اس کو دیا مجھے بھی دے دے، اس کو مبارک کر، اس کے لیے جو دیا ہوا ہے اس کو بابرکت بنا، یا اللہ مجھے بھی اچھا کر دے، یہ اخلاق کی اچھائی۔ اور اسی طرح اللہ اکبر دوسروں کے ساتھ احسان کرنا۔ احسان کرنا کیا ہوتا ہے؟ ایک تو احسان یہ ہوتا ہے نا کہ انسان کسی کو دے دے، کوئی آیا ہے تو اس کو خالی نہ موڑے۔ ایک احسان کا بڑا درجہ ہے اور وہ سب سے اونچا درجہ ہے، وہ کیا؟ اللہ اکبر۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، فرمایا آتی من حرمکا، کہ جس نے تجھے دیا نہیں، تجھے ضرورت پڑی تھی تو اس کے پاس گیا تھا اور تو نے جا کر کہا تھا یار میری لوڑ ہے تے اس ویلے مینوں چاہیے دینے تے مینوں دے دے، وہ کہندا یار میرے کول نہیں ہے، یار دیکھ کوئی ہمت کر دے دے، وہ تینوں آکھیا یار نہیں ہے تو میرے کو قرض لینا ہے، نہیں ہے میرے کو، میں کی کراں، کتوں دیا، جھاڑ کے واپس کر دیتا ہے۔ اور پھر اللہ کا کرنا کہ یہی جو موڑنے والا تھا مانگنے آ جاتا ہے۔ دنیا میں ایسے ہوتا ہے، دنیا میں ایسے ہوتا ہے، اس پر وقت آ گیا مانگنے آ گیا، اور اب تو اچھا کل میں گیا تھا تو آ سنائی سی تے اج تو چولی لے کے چولی اڈ کے میرے کو آ گیا منگن واسطے۔ اللہ اکبر۔ یہ طریقہ نہیں ہے کہ میں پھر عدلے کا بدلہ جو اس نے کیا تھا، عدلہ جو اس نے لٹکایا تھا میں اس کا بدلہ اس کو دوں، عدلے کا بدلہ نہیں کرنا۔ پھر کیا کرنا ہے؟ آتی من حرمہ کا، جس نے نہیں دیا تھا اب تو اس کو دے دے، تو اس کو دے دے۔ مکے والوں نے نکال دیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہاتھ اٹھائے، زیادتیاں کی، مکے والوں نے جائیدادوں پر قبضے کر لیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر بھی بیچ دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ میں عمرہ کرنے کے لیے آئے اور مکہ فتح ہو گیا تو پوچھا لوگوں نے یا رسول اللہ آپ کہاں رہیں گے؟ اپنے گھر میں۔ فرمایا ساڈا گھر کتنے بچے ہیں، ساڈے گھر سے بیچ پوچھ چھڑے لوگوں نے، بیچ دیے ہمارے گھر، ہمارا گھر تو بھال ترک لنا عقیر من دار، ہمارا تو کوئی گھر نہیں چھوڑا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ نہیں بچا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو معاف کر دیا، ان سب کو معاف کر دی۔ آتی من حرمہ کا واعف عمن ظلمہ کا، جس نے تیرے ساتھ زیادتی کی ہے تو اس کو معاف کر دے، تو اس کو معاف کر دے۔ واحسن الی من اساء الیک، اور جس نے کسی وقت تیرے ساتھ برا کیا تھا، زیادتی کی تھی، تو اس کے ساتھ احسان کر، تو اس کے ساتھ اچھائی کر، اس کے ساتھ بھلائی کر، اس کو دعا دے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق تھا
یہ اخلاق اور عبادتوں کا یہ رنگ، اللہ اکبر، کہ نماز پڑھنی ہے تو پھر نماز میں دھیان ہے، نماز میں خشوع ہے، نماز میں توجہ ہے، اور ماحول کا کوئی پتہ نہیں، نماز میں لگا ہوا ہے۔ اور اسی طرح روزے، سردی میں بھی روزے رکھنے، گرمی میں بھی روزے رکھنے، جہاد میں بھی روزے رکھنے، کاروبار محنت مشقت والے بھی کاروبار میں روزے رکھنے، لوگ ایسے، اللہ اکبر۔ اب تو وکیلوں کے پاس چلے جاؤ وہ روزے نہیں رکھتے، دکانداروں کے پاس مارکیٹوں میں چلے جاؤ وہ روزہ خور ہیں، دفتروں میں چلے جاؤ وہ روزہ خور ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا کہ رمضان آیا ہوا ہے، اللہ اکبر۔ ہر طرف بے روز اور روزہ خور لوگ ہیں، اور وہ لوگ مزدوریاں کرتے، آگ کی بھٹیوں پر کام کرنے والے، بڑی سخت گرمی کے اندر گندم کی کٹائی اور گہائی کرنے والے، اور اسی طرح سردیوں کی راتوں کے اندر ساری رات پانی لگانے والے، اور پھر تہجد کی نماز پڑھنے والے، اور پھر فجر کی نماز میں شامل ہونے والے، یہ لوگ تھے جو دیندار لوگ تھے۔ اب تو لوگوں کے اندر دین نکلتا جا رہا ہے، نکل گیا بلکہ، اللہ اکبر، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندے کی زندگی میں نماز نہ رہے تو پھر اس کی زندگی میں دین نہیں رہا۔ سب سے آخری چیز جو انسان کی دین کی رخصت ہوتی ہے، اور آخری چیز جو دین کی جاتی ہے انسان کی زندگی سے، وہ نماز ہے۔ نماز کے بعد پھر دین باقی زندگی میں نہیں رہتا۔ اس لیے تو عبادتوں کے اندر وہ رنگ نہیں رہا جو رنگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت میں ہوتا تھا، آپ کے صحابہ کی زندگی میں ہوتا تھا۔ عقیدے میں کمزوری آ گئی۔ اور میرے بھائیوں، اس بر صغیر کے اندر ایک ایسا دور آیا ہے، یہ آسمان نے دیکھا ہے، اور اس زمین کی چھت کے نیچے، اس زمین کی پشت کے اوپر اور اس آسمان کی چھت کے نیچے لوگوں نے ایک ایسا دور دیکھا ہے، ایسا زمانہ دیکھا ہے کہ جب اس زمین پہ بسنے والے لوگ اپنے اندر ان لوگوں کو محسوس کرتے تھے، ان لوگوں کو دیکھتے تھے جن کی زندگی کو دیکھ کر صحابہ کی زندگیاں یاد آتی تھیں، صحابہ کی زندگیاں یاد آتی تھیں۔ یہ بات میں نہیں کہتا، یہ بات اس دور کے بہت بڑے مفکر اور اس دور کے بہت بڑے نقاد، ایسا نقاد جس کے بارے میں مولانا عطاء اللہ حنیفی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ مودودی صاحب کی نظر جو ہے نا ایسی تنقیدی نگاہ ہے، اور جب یہ تنقید کرنے لگتے ہیں تو ناوک نے تیرے سید نہ چھوڑا زمانے میں، کہ ان کے تنقید کے تیروں سے کوئی بچ نہیں سکا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس کی زد میں آ گئے، اور حضرت عمر بن عاص بھی، مغیرہ بن شعبہ بھی، اور حضرت معاویہ بھی اس کی زد میں آ گئے۔ ناوک نے تیرے سید نہ چھوڑا زمانے میں، تڑپے ہے مرغے آشیانے میں، تڑپے ہے مرغے قبلہ نما آشیانے میں، اللہ اکبر، کہ ہر طرف جو ہے نا ان کی تنقید کی وجہ سے لوگ پریشان اور بے قرار ہیں۔ لیکن انہوں نے جس تحریک کے بارے میں لکھا، تحریک تجدید و احیاء دین ان کی کتاب ہے، اس میں سید احمد شہید، سید اسماعیل دہلوی رحمۃ اللہ علیہ شہید، اور مولانا عبدالحی بڈھانوی، اور اس طرح ان کے رفقا، اور پھر اس کے بعد مولانا ولایت علی، مولانا عنایت علی، اور مولانا یحییٰ علی، اللہ اکبر، یہ صادقین صادق پور، یہ جماعت جو جماعت مجاہدین تھی، یہ ان کی تحریک کے بارے میں انہوں نے لکھا کہ یہ ایک واحد تحریک ایسی ہے جنہوں نے لوگوں کے عقیدے بدل دیے، لوگوں کے اندر عبادت کا رنگ ایسا بھرا، اللہ اکبر، کہ جو لوگ پھر ان کے ساتھ جڑے ان کی نمازوں کو دیکھ کر صحابہ کی نمازیں یاد آ جاتی تھیں۔ اور اس طرح کے لوگ انفاق کرنے والے، اور اس طرح کے لوگ خرچ کرنے والے کہ سارا کچھ خرچ کر دیا لوگوں نے اللہ کے دین کے لیے، اور باقی کچھ بھی نہیں بچا کے رکھا۔ اور لوگوں نے بڑی بڑی قربانیاں دیں، اپنی نوابیاں قربان کر دیں، اپنی شہزادگیاں قربان کر دیں، اپنے ذمہ دارے قربان کر دیے، اور اس جماعت مجاہدین کے ساتھ مل کر، اللہ اکبر، پورے بہار سے سفر کرتے ہوئے یہ ادھر آئے بیکانیر کے علاقے کی طرف، وہاں سے سفر کرتے ہوئے سندھ کی طرف سے، بلوچستان کی طرف سے، قندھار کی طرف سے، افغانستان سے سفر کرتے ہوئے ان پہاڑوں کے اوپر، یہ وزیرستان وغیرہ کے پہاڑوں سے ادھر پشاور کے علاقے تک آئے، اور یہاں آ کر ان لوگوں نے اللہ کی توفیق سے لوگوں کے اندر بھی تبدیلی کی، جو لوگ وہاں سے ہجرت کر کے مجاہدین ان کے ساتھ آئے، اور یہاں بھی لوگوں کو کہا کہ ہماری زندگی کے اندر اگر برکت آ سکتی ہے، اگر سکون مل سکتا ہے، اگر اللہ کی مدد مل سکتی ہے، تو اس طرح کہ ہم دین کے اوپر کھڑے ہو جائیں، اور دین قائم کر دیا، حکومت قائم کر دی، پوری عملاً اسلامی حکومت قائم کر دی، فیصلے ہوتے ہیں، حدود نافذ ہوتے ہیں، عشر جمع کیے جاتے ہیں، سارا خلافت راشدہ کا نظام انہوں نے زندہ کر دیا،
چمرکنڈ کے علاقے میں، یاغستان کے علاقے میں، اور وزیرستان اور یہ جتنے علاقے سرحد کے علاقے ہیں، ان علاقوں کے اندر اسلامی حکومت قائم کر دی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ لیکن اللہ تعالیٰ سمجھ دے اور اللہ تعالیٰ ہدایت دے، یہ جو چودر کا خمار ہے اور یہ مذہب کے نام پر نذرانے لینے اور لوگوں سے ماہانے لینے اور شمائی اور سالانہ لینا، ششمائی اور سالانہ لینا کہ ہمیں یہ ملتا ہے، ہمیں یہ ملتا ہے، ہمیں یہ ملتا ہے۔ مولویوں نے دیکھا کہ انہوں نے حکومت قائم کر دی، عشر بھی ادھر چلا گیا، زکوٰۃ بھی ادھر چلا گیا، نہ سانو تیجا ملنا، نہ سانو 40واں ملنا، نہ سانو کوئی کی آدھے ہوں نے نیکی بدی نیکی بدی سانو کچھ بھی نہیں ملنی، تو سانو عید بھی کوئی نہیں ملنی، بقرعید بھی کوئی نہیں ملنی، تو اسی تو ویلے ہو گئے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور جو خان تھے، خوانین الخونہ، خیانت کرنے والے خان تھے، انہوں نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا اور بنی ہوئی اسلامی حکومت بغاوت کر دی، اور ان کے قاضی، ان کے عالم، ان کے امام ان کو رات کے وقت حملے کر کے ان کو ذبح کر دیا۔ اللہ اکبر۔ اتنا صدمہ ہوا سید احمد رحمۃ اللہ علیہ کو کہ پھر انہوں نے وہاں سے کوچ کیا، اور کوچ کر کے انہوں نے ارادہ کیا کہ ہم کشمیر میں جا کر مرکز بنائیں گے۔ انہوں نے تو غداری کی ہے، اور اس غداری کا یہ اثر ہے، اسی کی سزا بھگت رہے ہیں، آج تک وہاں امن قائم نہیں ہو سکا۔ کتنی خون ریزی ہوئی ہے، کبھی اپنے کرتے ہیں، کبھی بیگانے کرتے ہیں، کبھی امریکہ کے حملے اور کبھی اپنوں کا آپریشن، اپنے آپریشن کرتے ہیں کن کے لیے، اور کبھی ادھر سے آ کر لوگ جو ہے نا وہ کرتے ہیں، یہ سزا بھگت رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک نسل جو ہے وہ جرم کرتی ہے اور کئی نسلیں سزا بھگتتی ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنی چاہیے، اور انسان کو اپنی زندگی کے اندر غلط کام نہیں کرنا چاہیے۔ جو نیکی کرتا ہے، بڑوں کی نیکیاں نسلوں کے کام آتی ہیں۔ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان کا باپ نیک تھا، اس لیے اللہ رب العزت نے وقت کے پیغمبر اور بہت بڑے ولی اللہ ان سے مزدوری لی اور کہا ان کی دیوار کو سیدھا کر دو۔ اللہ نے دیوار سیدھی کروا دی۔ نیک اولاد، نیک ماں باپ کی اولاد کو اللہ رب العزت ان کی نیکیوں کا فیض پہنچاتا ہے، اور اگر ماں باپ نے جرم کیے ہو تو نسلیں بھگتتی ہیں۔ نسلوں کو جرموں کی سزا سے بچانے کے لیے آج توبہ کر لیں، آج اللہ کی طرف آ جائیں۔ تو ان علاقوں کے اندر اس وجہ سے ابھی تک کچھ تو خون جاری ہے، خون بہہ رہا ہے، اللہ معاف فرمائے۔ اور انہوں نے ارادہ کیا کہ یہ جو علاقہ ہے گلیات کا، اس علاقے سے ہو کر کشمیر کا سفر کریں گے اور کشمیر کو مرکز بنائیں گے، اس لیے کہ یہاں علی الحمدانی جو ایک بزرگ آئے تھے، انہوں نے کشمیر سے پھر اس پورے علاقے گلگت اور بلتستان اور کوہستان اور یہ جو سارے علاقے ہیں، ان علاقوں کے اندر انہوں نے دین کی تبلیغ کی اور لوگوں کو مسلمان کیا۔ تو انہوں نے یہ ارادہ کیا تھا کہ اس کو مرکز بنایا جائے گا۔ یہ اس پورے خطے کا، یہ پورا پنجاب اور اسی طرح سندھ اور اسی طرح بلوچستان، ان کے درمیان میں جیسے اب ہم جو کہتے ہیں نا کشمیر ہماری شاہ رگ ہے، واقعتاً کشمیر پاکستان کی شاہ رگ ہے، لیکن سازش کی وجہ سے کشمیر ہم سے چھن گیا، اور اب تو صورتحال یہ ہے کہ کشمیر کو بھول جاؤ۔ جو کہتے تھے نا کہ ہم کشمیر کو، اللہ اکبر، کشمیر بزور شمشیر، اب انہوں نے بھی اور ہی راستے اختیار کر لیے ہیں، انہوں نے بھی اور ہی راستے اختیار کر لیے، وہ بھول گئے ہیں شمشیر کو۔ اب پرچی آ گئی ہے، اب پرچی کے ذریعے ہوگا، پرچی کے ذریعے پہلے کیا ہو گیا ہے جو تم کر لو گے۔ اللہ تعالیٰ سمجھ دے اور اللہ تعالیٰ ہدایت دے۔ تو بہرحال اللہ اکبر، یہ اس ارادے سے کہ کشمیر کو مرکز بنایا جائے گا ادھر آئے، لیکن راستے میں اپنوں نے غداری کی اور سکھوں کی فوج کو مخبری کر کے اچانک ان سے حملہ کروا دیا، اور وہ بالا کوٹ کے میدان میں اللہ اکبر قربانیاں دے کر اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہو گئے، کامیاب ہو گئے۔ انہیں جب اقتدار ملا تھا تو انہوں نے دین قائم کر کے دکھا دیا، اور جب انہوں نے غداری کی تو انہوں نے وہاں چھوڑا اور جگہ کی طرف مرکز بنانے کے لیے جا رہے تھے، لیکن پاکستان کی بنیاد کی اینٹ انہوں نے رکھ دی کہ مسلمانوں کا ایک ایسا خطہ زمین ہونا چاہیے جہاں مسلمان اپنی حکومت قائم کر کے لوگوں کو دین کا عملی نمونہ پیش کر سکیں۔ انہوں نے اس کی بنیاد رکھ دی، اور یہ جو تحریک تھی یہ اسی لیے تھی کہ ایسا عملی نمونہ قائم کیا جائے، اور ان کے سامنے جہاد کا انگریزوں کے ساتھ بھی اور سکھوں کے ساتھ بھی۔ سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کے خطوط ہیں جو ان کے مکتوبات ہیں، مکاتیب سید احمد شہید، اس میں وہ سکھ
اور انگریز دونوں کو اپنا ہدف قرار دیتے ہیں کہ ہم ان دونوں کے اقتدار سے، کیوں بنگال پر قبضہ کیا، بہار پر قبضہ کیا، پنجاب پر قبضہ کیا، بلوچستان پر قبضہ کیا، سرحد پر قبضہ کیا، وہاں کے وڈیروں کو ساتھ ملا کر، اور کوشش انگریز کی یہ تھی اور سکھوں کی یہ تھی کہ دین کو مٹا دیا جائے، دین کو زندہ کرنا ہے لوگوں کی زندگیوں کے اندر، لوگوں کی زندگیوں میں عملی طور پر بھی دین کو زندہ کیا، اور جہاں اللہ رب العزت نے ان کو حکومت بخشی وہاں انہوں نے عملاً حکومت قائم کر کے دکھا دی، لیکن راستے میں قربان ہو گئے۔ اور اللہ رب العزت کا یہ وعدہ ہے والذین قتلوا فی سبیل اللہ فلن یضل اعمالہم، جو اللہ کے راہ میں مارے گئے، اللہ کے راہ میں قتل کیے گئے، اللہ رب العزت ان کے اعمال رائے گاہ نہیں کرتا۔ وقت آئے گا انشاءاللہ العزیز کہ یہ پاکستان اسلام کا گہوارہ بنے گا انشاءاللہ العزیز، اس میں شہیدوں کا خون ہے۔ اور پھر میرا تو خیر عمر میری چھوٹی ہے، بعد میں پیدا ہوا پاکستان بننے کے بعد، 54-55 کی میری پیدائش ہے۔ ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور ہماری والدہ صاحبہ اور اس طرح ہمارے نانا جان، ہمارے دادا جان، وہ بتایا کرتے تھے کہ لوگوں کے جذبے اس وقت کیا تھے۔ جب وہ ہجرت کر کے آئے تھے وہاں سے تو وہ کہتے تھے کہ ہم تو اسی نیت سے آئے تھے کہ ہم اسی طرح ہجرت کر کے جا رہے ہیں جیسے لوگوں نے مکے سے ہجرت کی تھی مدینے کے لیے، اور دوسرے علاقوں سے لوگ ہجرت کر کے آتے تھے اور یہی کہتے تھے کہ ہم اسلام کی سرزمین میں جا رہے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ سمجھ دے اور اللہ تعالیٰ ہدایت دے ہماری قوت مقتدرہ کو اور ہماری بیوروکریسی کو، سول اور فوجی دونوں کو اللہ ہدایت دے، اور ہمارے یہ کالے کوٹ والے اور کالے گون والے اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، یہ اسلام کے وفادار بن جائے تو یہاں اسلام آ سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سیاسی لیڈروں کو بھی توفیق دے، سرمایہ داروں کو، ذمہ داروں کو، وڈیروں کو بھی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ جب تک ہم پوری طرح اسلام کی طرف نہیں آتے ہمارے مسائل حل نہیں ہو سکتے، اور اللہ کا وعدہ ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اگر بستیوں کے رہنے والے ایمان اور تقوی اختیار کر لیں، اللہ فرماتے ہیں لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، آسمان سے بھی برکتیں برسیں اور زمین سے بھی برکتیں نکلیں، اللہ اوپر سے بھی برکتیں دے گا، زمین سے بھی برکتیں نکلے گی، سارے قرضے اتر جائیں گے، سارے مسئلے حل ہو جائیں گے، امن ہو جائے گا۔ اسلام سے سلامتی ملتی ہے، ایمان سے امن ملتا ہے، اور احسان سے للذین احسنوا الحسنی، ان کے لیے تو ایسا اچھا انجام ہے کہ ہر چیز اچھی ہو جاتی ہے، اچھی سے اچھی ہو جاتی ہے، اچھی سے اچھی ہو جاتی ہے ہر چیز۔ للذین احسنوا الحسنی وزیادہ، جنت بھی حسنہ ہے، اور دنیا میں بھی اللہ رب العزت للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، اس دنیا میں بھی اللہ اچھائی نصیب کرتے ہیں، اور آخرت میں بھی اللہ نے ان کے لیے اچھائی رکھی ہوئی ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس تحریک کی تاریخ اور اس تحریک کے کارنامے یاد رکھنے کے ہیں، اور کوشش اس بات کی کرنی ہے کہ اس مشن کو بھی زندہ رکھا جائے، اس عزم اور اس جذبے کو بھی زندہ رکھا جائے، اور کوشش کی جائے کہ ہم نے جتنی ہماری زندگی ہے اسی عزم کے ساتھ، اسی جوش، اسی جذبے کے ساتھ اور اسی پختہ ارادے کے ساتھ دین کو اپنی زندگیوں میں قائم کرنے کی کوشش کرنی ہے، عقیدے کو درست رکھنا ہے، عبادات کا اہتمام کرنا ہے، معاملات کو شریعت کے مطابق بنانا ہے، اور اللہ تعالیٰ غریق رحمت کرے ہمارے مخدوم محترم رحمہ اللہ وغفر اللہ مولانا عائش محمد صاحب رحمہ اللہ، انہوں نے شرعی عدالت بنائی ہوئی تھی، جماعت مجاہدین کی شرعی عدالت بنائی ہوئی تھی، شرعی عدالت بنائی ہوئی تھی، اور قتل تک کے فیصلے، بڑے بڑے مشکل فیصلے، وہ اس عدالت میں، مجھے بھی اس میں شرکت کا اللہ رب العزت نے موقع عطا فرمایا، میں بھی اس میں شامل ہوتا تھا مشاورت کے اندر، تو فیصلے آ جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ حجازی صاحب کو بھی سلامت رکھے، انہوں نے بھی بہت سارے ہمارے ساتھ مل کر فیصلے کیے، اور بڑی ماشاءاللہ اللہ نے ان کو بصیرت دی ہے، پنچایتی امور کو بہت اچھے طریقے سے حل کر لیتے ہیں۔ تو شریعت کے مطابق فیصلے اپنی زندگی کے اندر کرنے ہیں، اور شریعت کو بالادستی دینی ہے، شریعت کو سب سے اوپر رکھنا ہے، جہاں اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ جائے بس سمعنا واطعنا آمنا وصدقنا، مان لیا اور اس کی تصدیق کی اور سن لیا اور قبول کر لیا، بس یہ طریقہ ہونا چاہیے، دین کو قائم کرنا ہے۔ اور آیت کا ترجمہ کر کے میں بات ختم کرتا ہوں، کافی وقت ہو گیا۔ اللہ اکبر، اللہ رب العزت نے جو زندگی کا دستور دیا ہے اہل ایمان کو، اہل ایمان کو جن کی مدد کا وعدہ کیا، جن کو کہا کہ وہ تم سر بلند رہو گے، جن کے لیے عزت ہے، ان کو اللہ رب العزت کہتے کیا ہے؟ اللہ ان سے فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا، اے ایمان والو اللہ کے سامنے جھک جاؤ، اکڑنا نہیں، جھکنا ہے، اللہ کے حکم کے سامنے جھکنا ہے، اللہ کے دین کے سامنے جھکنا ہے، اللہ کے فرمان کے سامنے جھکنا ہے، اللہ کے قانون اور اللہ کی شریعت کے سامنے جھکنا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا، اور اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ۔
ارکعوا واسجدوا، اور اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ۔ سجدہ، نماز بھی سجدہ ہے اور رکوع ہے، نماز بھی قائم کرو اور اللہ کے سامنے ایسے اپنے آپ کو ڈال دو کہ انسان اپنی ساری حیثیتیں ختم کر دے۔ یا اللہ میں کچھ بھی نہیں اور تو سب کچھ، میں فقیر محتاج، بالکل تہی دامن کلاش، بالکل کچھ بھی میرے پاس نہیں ہے اور تو سارے خزانوں کا مالک، سارے جہانوں کا مالک۔ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، ہر چیز کے خزانے اللہ تیرے پاس۔ لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کے خزانوں کی کنجیاں اس کے پاس، سارے جہان کے خزانے اس کے پاس، اور میں فقیر، سوالی، مانگت، فقیر، بکاری، اس کے سامنے مانگنے والا۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اللہ کے سامنے انسان اپنے آپ کو ڈال دے اور پھر اس سے مانگے۔ یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم، اور ساری زندگی اللہ کی عبادت میں صرف کرو۔ عبادت صرف نماز نہیں ہے، عبادت صرف تسبیح نہیں ہے، عبادت صرف ذکر نہیں ہے، عبادت صرف روزہ نہیں ہے، عبادت صرف حج نہیں ہے، یہ تو عبادت کے سب سے بڑے ارکان ہیں، یہ عبادت کے دائم ارکان اور عبادت کی بنیادیں ہیں، ان کے اوپر عبادت کھڑی ہوتی ہے۔ نماز، اللہ اکبر، یہ ایسی عبادت ہے جس میں دل بھی عبادت میں لگا ہوتا ہے، زبان بھی عبادت میں لگی ہوتی ہے، جسم بھی عبادت میں لگا ہوتا ہے، اور انسان کی سوچیں اور انسان کی فکر بھی اللہ رب العزت کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ یہ ایسی عبادت ہے، پورا جسم اللہ کی عبادت میں ہوتا ہے۔ روزہ، یہ اللہ رب العزت کی ایسی عبادت ہے جب کوئی نہیں دیکھتا تو پھر بھی انسان عبادت میں ہوتا ہے، کھاتا بھی نہیں، کوئی غلط عمل بھی نہیں کرتا کہ میں روزے دار ہوں، آنکھ کو بھی بچاتا ہے، کان کو بھی بچاتا ہے، زبان کو بھی بچاتا ہے، اور اپنے دوسرے اعضاء کی بھی حفاظت کرتا ہے کہ میں روزے میں ہوں، کوئی ایسا کام نہیں کرنا روزے کے منافی ہو۔ اور زکوٰۃ، یہ مال کی قربانی، اللہ رب العزت کا حکم ہے کہ مال میں سے 2.5% دے، عشر زمین میں سے اگر بارانی ہے تو اس میں سے 10واں حصہ دو، اور اگر شاہی ہے اور نہری ہے اور پانی خرید کے لگاتے ہو، ٹیوب ویل وغیرہ کا پانی، اس پہ خرچہ آتا ہے تو پھر اس میں سے نصف العشر 20واں حصہ دو۔ اللہ رب العزت نے زمین کے اندر بھی حق رکھا ہوا ہے، مال کے اندر بھی حق رکھا ہوا ہے، یہ تو دینا ہی دینا ہے۔ اس کے علاوہ بھی اللہ نے مال میں حق رکھا ہوا ہے، وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ۔ آتَى الزَّكَاةَ بھی کہا ہے اور آتَى الْمَالَ بھی کہا ہے، اس کا معنی ہے کہ زکوٰۃ کے علاوہ بھی مال میں حق رکھا ہوا ہے۔ اللہ نے تمہیں وسعت دی ہے، برکت دی ہے، تیرے پاس تیری ضرورت سے بہت زیادہ ہے، تیرے بھائی کو ضرورت ہے، تیری بہن کو ضرورت ہے، تیرے بھانجے کو ضرورت ہے، تیری بھتیجے کو ضرورت ہے، جو ان کو بھی دے۔ اور کسی وقت جو ہے دین کے لیے ضرورت پڑتی ہے، مدرسے کے لیے ضرورت پڑتی ہے، جہاد کے لیے ضرورت پڑتی ہے، قوم پر کوئی آفت اور مصیبت آ گئی، ان کی مدد کے لیے ضرورت پڑتی ہے، تو اپنے خزانوں کے منہ کھولو، دو ان کو لیے، اللہ کے لیے دو۔ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ نہیں، وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ، ان سارے بدوں میں خرچ کرنا چاہیے انسان کو۔ تو اللہ رب العزت نے مال کے زکوٰۃ کے علاوہ بھی حق اس میں رکھا ہوا ہے۔ اور حج، یہ بھی عبادت، ایسی عبادت ہے جو ساری عبادتوں کی جامع ہے، اس میں نمازیں بھی آتی ہیں، اس میں بھوک بھی آتی ہے، اس میں مال خرچ کرنا بھی آتا ہے۔ اس میں مال خرچ کرنا بھی آتا ہے۔ تو یہ عبادت جو ہے بڑی جامع ترین عبادت ہے، اور اسی لیے یہ عبادت ساری عبادتوں سے بعد میں اللہ رب العزت نے فرض فرمائی۔ حج 9 میں فرض کیا گیا یا 8 میں یا 10 میں، اختلاف ہے اس میں۔ 9 میں فرض کیا گیا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلی دفعہ فرض ہونے کے بعد حج کروایا، اور پھر آخری حج نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 ہجری میں کیا۔ تو اللہ اکبر، یہ عبادات تو سب سے بڑی عبادات ہیں۔ اصل عبادت یہ ہوتی ہے کہ انسان جو ہے اللہ کی محبت سے سرشار ہو، انسان کے دل میں اللہ کی محبت ہو، اور یہ محبت انسان کو، جس سے محبت ہوتی ہے انسان اس کی بات مانتا ہے یا نہیں مانتا؟ مانتا ہے۔ اور بیٹے سے اللہ تعالیٰ شادی کرتا ہے انسان، بیوی کی بات مانتا ہے یا نہیں؟ محبت ہے بیوی سے، بیوی کی بات مانتا ہے، اس کی فرمائشیں پوری کرتا ہے، اوکھا بھی ہو پھر بھی پوری کرتا ہے کہ بیگم کی فرمائش ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ بیٹا یا بیٹی دے دیتے ہیں تو پھر وہ کہتا بھی نہیں کہ مجھے یہ چاہیے، دونوں کو فکر ہے کہ بچہ ہمارے گھر کا پھول، ہمارے آنگن کی کلی، ماشاءاللہ یہ پھول اللہ نے ہمیں دیا ہے، اس کو اس چیز کی ضرورت ہے۔
باپ بھی لے کے آ رہا ہے، ماں بھی منگوا رہی ہے، نانا بھی لا رہا ہے، نانی بھی لا رہی ہے، دادا بھی لا رہا ہے، دادی بھی لا رہی ہے، چاچے مامے سارے ہی لگے رہے ہوتی خدمت ہوتے ہیں۔ کیا چیز ہے یہ؟ پیار ہے، یہ محبت ہے۔ تو محبت جو ہے یہ فرما برداری پر ابھارتی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ کی محبت سے سرشار ہو اور اس کی فرما برداری پر کمر بستہ ہو اور اس کی فرما برداری میں ہر وقت لگا رہے، اور اس کے سامنے اپنا تذلل اور خضوع کہ میں کچھ نہیں، تو سب کچھ۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے مجھے عزت دی کہ میں کچھ نہ تھا، مجھے وجود بخشا، پھر مجھے انسان بنایا اور انسان کی کرامت اور انسان کی فضیلت سے مجھے سرفراز فرمایا، اور پھر میرے اوپر کرم کیا کہ مجھے مسلمانوں کے گھر میں پیدا کر دیا۔ اور پھر اللہ کا کرم ہے، کتنی نعمتیں دی ہوئی ہیں، میں گننے لگوں تو گن نہیں سکتا۔ اور میں کیا کرتا ہوں؟ غفلت میں زندگی گزر رہی ہے، معاصی میں زندگی گزر رہی ہے، نافرمانیوں میں زندگی گزر رہی ہے۔ اپنے آپ کو انسان ہیچ اور نیچ سمجھے، کمتر اور کم ترین سمجھے، اور اپنے آپ کو اللہ کے سامنے ذلیل کر دے۔ وہ عزت والا ہے اور ہم اس کے سامنے اللہ اکبر بچھے ہوئے ہیں، مٹے ہوئے ہیں، کچھ نہیں ہے، بالکل ناچیز ہیں، وہی سب کچھ ہے۔ تو یہ ہے عبادت، اور یہ جذبہ اور شعور ہر وقت اور ہر حال میں زندہ رہنا چاہیے دل کے اندر۔ اور اس کے نتیجے میں پھر اس کا جو حکم آئے، میرے مالک کا حکم ہے، آمنا وصدقنا سمعنا واطعنا، ہم نے سن لیا، ہم نے مان لیا، ہم اس کی تصدیق کرتے ہیں، ہم اس پر یقین رکھتے ہیں، اللہ کا حکم ہے، ہم مانیں گے۔ یہ ہے اہل ایمان کا طریقہ۔ وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور نیکی کرو زندگی کے اندر، لوگوں کے ساتھ احسان کرو، بھلا کرو، لوگوں کے کام آؤ، مظلوموں کی مدد کرو، کوئی زیادتی کسی کے ساتھ ہو رہی ہے اس کو روکو، اگر کوئی برے راستے پر چل رہا ہے اس کو اس سے ہٹاؤ۔ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ، خیر کے کام کرو، خیر کی دعوت دو۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، دعوت کی خیر کی دعوت بھی دو۔ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ، اور خیر کے کام بھی کرو۔ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، انشاءاللہ یقیناً تم کامیاب ہو جاؤ گے، دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے، دین میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے، اور آخرت کی کامیابی بھی اللہ تعالیٰ تمہیں نصیب کرے گا۔ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، اور اللہ کی راہ میں کوشش کرو، جان لگاؤ، مال لگاؤ، وقت لگاؤ، صلاحیتیں لگاؤ اپنی۔ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، جس طرح اس کی راہ میں جہاد کرنے اور مال لگانے اور جان لگانے اور وقت لگانے کا حق ہے، یہ ساری چیزیں اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ کس لیے؟ اللہ کے دین کو اونچا کرنے کے لیے، اللہ کے دین کی اشاعت کرنے کے لیے، اللہ کے دین کو غلبہ دینے کے لیے، غلبہ دلانے کے لیے، اللہ کے دین کے نفاذ کے لیے، اللہ کے دین کی سربلندی و سرفرازی کے لیے، اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے۔ علماء تیار کرو، طلباء کو لے کے آؤ، دینی مدارس کی امداد کرو، دینی جماعتوں کا ساتھ دو، اور خاص طور پر وہ جماعت جو دین کو پوری زندگی کے اندر قائم کرنے کے لیے اور اس دین کے مطابق حکومت قائم کرنا چاہتی ہے اور خلافت راشدہ کا نظام زندہ کرنا چاہتی ہے، اس جماعت کے ساتھ کھڑے ہو کر اس کا ساتھ دو۔ نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا، ہم وہ ہیں جنہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں بیعت کی ہے کہ جب تک زندہ رہیں گے دین کے لیے اور اللہ کے لیے اور اس دین کی سربلندی کے لیے جہاد کرتے رہیں گے۔ کرو گے کہ نہیں؟ نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ هو اجتباکم، اللہ نے تمہیں اسی کام کے لیے چنا ہے، اللہ نے تمہیں اسی کام کے لیے چنا ہے۔ وَاجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، اور اللہ رب العزت نے تمہارے دین میں کوئی تنگی نہیں رکھی، آسان دین ہے۔ بیمار ہو رمضان کی چھٹی، بعد میں روزے رکھ لینا، مسافر ہو بعد میں روزے رکھ لینا، نماز سفر میں آئے ہو 2 رکعت پڑھ لو، سنتیں بھی معاف ہو گئیں، 2 رکعت نماز پڑھ لو، اور اگر کوئی ضرورت ہے تو دونوں وقت کی نماز ظہر اثر جمع کر لو، مغرب عشاء جمع کر لو۔ اللہ اکبر، اللہ نے آسانیاں رکھی ہوئی ہیں، اور اسی طرح اللہ رب العزت نے ہر معاملے کے اندر آسانی۔ دین یرید اللہ بکم اليسر، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی چاہتے ہیں، تمہارے لیے اللہ نے آسانی رکھی ہوئی ہے۔ الدین یسر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارا دین آسان ہے، اور اس میں جو کوئی سختی کی طرف جانا چاہے تو پھر وہ دین میں سختی کے مطابق چل نہیں سکتا، ایک دن اس کو کمزوری کا اعتراف کرنا پڑے گا۔ لَن يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ، اور جو دین سے سختی میں مقابلہ کرے وہ دین غالب آ جائے گا اور وہ مغلوب ہو جائے گا، وہ اس کی قوت جو ہے وہ جواب دے جائے گی۔ تو دین کے اندر اللہ نے آسانی رکھی ہے۔ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ، یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے، یہ ان کی سنت ہے، انہوں نے تمہارا نام مسلمان رکھا تھا اس لیے کہ وہ مسلم تھے۔
بلکہ ایک معنی یہ ہے کہ اللہ نے تمہارا نام رکھا ہے، اور صحیح بات یہی ہے کہ جتنے نبی تھے سب مسلم تھے۔ ابراہیم علیہ السلام بھی مسلم تھے، اور ان سے پہلے آنے والے نبی بھی سارے مسلم تھے۔ اور مسلم کا معنی ہوتا ہے، میں داخل ہوا تو شیخ صاحب آپ کو مسلم کا معنی سمجھا رہے تھے، مسلم کا معنی ہوتا ہے جس نے اپنی باغ ڈور اللہ کے حوالے کر دی، اللہ کے دین کے حوالے کر دی، اللہ کی شریعت کے حوالے کر دی۔ میری اپنی مرضی کوئی نہیں، میں ادھر ہی جاواں گا جدھر شریعت آکھے گی، جتوں شریعت نے ہٹک دیتا میں رک گیا، جدھر شریعت نے لا دیتا میں لگ گیا۔ اے ہے مسلم، اپنے آپ کو اللہ کا مطیع بنا دینے والا۔ وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے سامنے دین کی گواہی دی ہے، زبان سے بھی دین پہنچایا، عمل کر کے بھی دین پہ چل کے دکھایا، دین پر عمل کر کے دکھایا، دین پہ چل کے دکھایا کہ عملاً دین یہ ہے اور قولاً دین یہ ہے۔ قول سے بھی دین پہنچایا اور عمل سے بھی دین دکھایا اور سمجھایا اور بتایا۔ اللہ اکبر۔ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اب لوگوں کے سامنے دین کے گواہ تم نے بننا ہے، دین کی گواہی تم نے دینی ہے، زبان سے علماء نے، خطباء نے، مبلغین نے، دعات نے، ائمہ نے اور مدرسین نے، ٹیچرز نے، پروفیسرز نے، قولاً لوگوں کو دین بتانا ہے، قرآن اور حدیث کی تعلیم دینی ہے، اور عملاً بھی سب لوگوں نے دین پر عمل کر کے دکھانا ہے کہ دین یہ ہوتا ہے۔ اور مسلم لیگ کا مشہور تو یہی تھا کہ ہم ایسا خطہ زمین چاہتے ہیں جہاں ہم عملاً اپنی زندگیوں کے اندر دین پر عمل کر کے دنیا کو نمونہ دکھا سکے کہ دین اسلام کا عملی نمونہ یہ ہوتا ہے۔ لیکن اے بسا آرزو کے خاک شدہ، ہماری آرزویں خاک میں مل گئیں، اور جو ہم نے دیکھا تھا وہ پورا نہ، جو سوچا تھا وہ مل نہ سکا، اور جو چاہا تھا ابھی تک تو وہ خواب ہی خواب ہے۔ اللہ تعالیٰ اس خواب کو حقیقت بنا دے، اللہ اس خواب کو حقیقت بنا دے۔ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، نماز قائم رکھو، دین کا جو ستون ہے وہ نماز ہے، نماز قائم رکھو۔ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور جو دین کا خزانہ ہے جس سے دین کو امداد ملتی ہے وہ زکوٰۃ کا نظام ہے، زکوٰۃ کا نظام زندہ رکھو، اور غریبوں، فقیروں، مدرسوں، جماعتوں، جو دینی ادارے ہیں ان کے اوپر زکوٰۃ میں سے دو، اور زکوٰۃ کے علاوہ بھی اس پہ دو، زکوٰۃ کے علاوہ بھی دو، اپنے طیب مال میں سے دو، اپنی ذات پہ خرچ کرتے ہو اس میں سے نکال کے اللہ کے لیے دو۔ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ واعتصموا باللہ، اور اللہ رب العزت کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ اللہ کو پکڑنا کیا ہے؟ اللہ کی رسی کو پکڑنا، یہ اللہ کی رسی ہے۔ واعتصموا بحبل اللہ، اللہ کی رسی کو پکڑ لو، یہ اللہ کی رسی ہے، اس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں، ایک سرا تمہارے ہاتھ میں۔ القرآن هو حبل اللہ المتین طرفہ بید اللہ و طرفہ بیدیکم، قرآن یہ اللہ کی رسی ہے، اس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے، ایک سرا تمہارے ہاتھ میں ہے، اس رسی کو پکڑ لو، یہ تمہیں اللہ سے جوڑ دے گی۔ واعتصموا باللہ هو مولاکم، وہ ہے تمہارا کارساز، وہ ہے تمہارا دوست، وہ ہے تمہارا محبوب، وہ ہے تمہارا آقا، وہ ہے تمہارا مولا، وہ ہے تمہارا مددگار۔ ہوا مولاکم نعم المولا و نعم النصیر، جس کی اللہ کے ساتھ لگ گئی اس کو کسی کی ضرورت نہیں، جو اللہ سے ساتھ جڑ گیا اس کو سب کچھ مل گیا، جس کا وہ کارساز وہی مددگار بہترین ہے۔ نعم المولا، بہترین کارساز اور مددگار ہے، وہ نعم النصیر، اور بہترین مددگار ہے۔ اللہ کی مدد اگر ہم چاہتے ہیں تو یہ دستور ہے، اس دستور کی روشنی میں اپنے آپ کو لے کر چلیں اور اپنی زندگی کے اندر دین کو قائم کریں، اور جماعت مجاہدین والے جذبے کو اپنے اندر زندہ کریں، اور دین کے علم بردار بنیں، دین کے پہرے دار بنیں، دین کے وفادار بنیں، دین کے خادم بنیں، اور دین کے خادموں کے خادم بنیں۔ انشاءاللہ العزیز اللہ دن بدل دے گا، دعاؤں کے ساتھ بھی بدل دے گا اور محنت کے ساتھ بھی بدل دے گا۔ جو اللہ تعالیٰ کے بندے ہوتے ہیں اللہ ان کی کوششوں کو رائے گار نہیں جانے دیتا، ضرور اللہ تعالیٰ دن بدلے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اس راستے پہ قائم دائم رکھے، اور اللہ تعالیٰ اس پہ استقامت بخشے، اور اللہ رب العزت اسی پہ رکھے، سلامت جئیں اسی پہ اور مرے بھی اسی راستے کے اوپر، اور اسی راستے پہ جانے والوں کے ساتھ اللہ ملائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے صحابہ اور ان کی راہ پہ چلنے والے مجاہدین، محدثین، اہل الحدیث، اہل السنہ والجماعہ، اہل خیر، اہل تقوی، اہل احسان، جتنے بھی ان کے پیچھے چلنے والے تھے، اللہ تعالیٰ ان سب کے ساتھ ہمیں شامل کرے، اور جنت میں اللہ تعالیٰ ہمیں اکٹھا فرمائے۔ جیسے اللہ کے گھر میں جمع ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی کرامت اور رحمت کے گھر جنت میں اکٹھا فرما دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔